بٹ سر یہ وہ جو کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ وہ ہے یا واقعی کو پارٹی کے اندر اب یا اتحاد کے اندر دراڑ آ رہی ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا پھر اپنے پرائم منسٹر پر عدم اعتماد آج؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ دراڑ تو ہے. دراڑ تو دو ٹیمیں ہیں، ایک ہے نواز شریف صاحب کی ٹیم، ایک ہے شہباز شریف صاحب کی ٹیم، ساتھ ہیں مولانا صاحب، ساتھ ہیں زرداری صاحب. ایک ایک تقرری پر جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک تقرری پر رولے پڑے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر کوئی نہیں، گورنر لگانے میں ان کے لڑ رہے ہیں. چھوٹا تھا کا کوئی ایک افسر لگانا ہو تو اس پہ رائے شماری ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے پارٹیوں کو اعتماد میں لینا، اور پھر پہلے دن جو یہ پوری حکومت لے کے لندن چلے گئے تھے. اب یہ اس ملک میں تو یہ چھوڑ دینا کہ وہ نواز شریف صاحب کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، یا کیوں بٹھایا تھا کہ وہ نااہل ہیں، مفرور ہیں اور مجرم ہیں. یہ تو آپ پارٹی کی میٹنگ ہے، بالکل 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 جمہوریت میں پارٹی کی میٹنگ میں ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو اب اس ملک کا جھگڑا ہی نہیں رہا. بات بیسیکلی یہ ہے کہ چاروں سارے حکومت میں ہیں. نواز شریف صاحب بھی حکومت میں ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی حکومت میں ہیں، شہباز شریف صاحب بھی حکومت میں ہیں، زرداری صاحب بھی حکومت میں ہیں اور مولانا صاحب بھی حکومت میں اور عمران خان صاحب بھی حکومت میں اور نہیں، مرکز کی بات کر رہا ہوں جو فیصلے کر رہے ہیں. اصل حکومتیں ان کے پاس. ہاں وہ تو اب مرکز میں جو سارا انہوں نے کہا تھا ہم اہل ہیں، تجربہ کار ہیں، ارسطو ہیں، بکرات ہیں، سقراط ہیں اور ہمارے پاس سب مسائل کا حل ہے. یہ دیوالیہ کر گیا ملک کو، اس نے مہنگائی کے بم مار دیے. یہ پیٹرول بم مارتا ہے اور نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی رات کو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آئیں گے اور سارے مسائل کا حل ہو جائیں گے. اب نکلا کیا ہے؟ 3 سال 7 مہینے 25 دنوں میں جو ڈالر بڑھا تھا کہ 58 روپے یا 60 روپے، اور آج جتنا بڑا ہے، اور ہم جو اتنا بڑا ہے اس کے بعد جو تھوڑا سا کم ہوا ہے اس پہ بھی ہم خوش ہو رہے ہیں. اور وہی IMF ہے جس سے اسحاق ڈار صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا تھا کہ ہم یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں ہے. وہی دوست ممالک ہے انہوں نے جو ہی آنا تھا اور دوست ممالک نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دینے تھے. وہی حالات ہیں جو ان کے جو تجربہ کاری 40 سال کی تجربہ کاری تھے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دوست ملک سے پیسہ ہمارے لیے کما رہے ہیں. ہاں، ہمارے لیے کما رہے ہیں، کمائیں گے ہمیں دے دیں. یعنی وہ اس لیے بھی کہ ان کے ملک میں مہنگا ہوگا پیٹرول، ہم سبسڈی دے کر سستا کریں گے اور وہ پھر بھی ہمیں پیسے دیں گے. تو سارے محاذ پہ یہ ناکام ہوئے، ڈیزاسٹر ہوا ہے ان کا، اور ان کا اب کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ویسے آپ نا ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہر آدمی کو اپنی رائے دینی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ جی. اور پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں کو بولنا چاہیے. تو کل کا جو واقعہ ہے وہ دلچسپ. وہ اس طرح تھا کہ جب یہ کانفرنس میٹنگ ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی کے پارٹی کے لوگ یہاں تھے. پرائم منسٹر بھی تھے، مفتاح اسماعیل بھی تھے، شاہد خاقان عباسی تھے اس میں. تو شاہد خاقان عباسی نے بولا نواز شریف صاحب کو کہ سر آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ گورنمنٹ میں ہیں اور ہم نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے. ورکنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 6 روپے 72 پیسے ہمیں بڑھانا پڑے گا، ہمارے پاس سپیس نہیں ہے کوئی. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، میں عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، میں اس کا حامی نہیں ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو میاں نواز شریف صاحب واک آؤٹ کر گئے وہاں سے. اب اگر فرض کریں کہ ہم اس واقعے کو اسی طرح مان لیتے ہیں ایز اٹ از، تو پھر تو یہ پارٹی کے اندر جمہوریت آ رہی ہے. سر ایک عام ورکر نے یا ایک سابق پرائم منسٹر نے یا ایک لیڈر نے اپنے جو بڑے لیڈر اس کو اٹھا دیا وہاں. سر میں چلو اس کو مان لیتا ہوں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، یہ پرانا ان کا ٹوپی ڈرامہ ہے، قتل بھی کرتے ہیں، ثواب بھی یہی لینا چاہتے ہیں، مان لیا. سر یہ انہوں نے کیا نواز شریف صاحب نے کہا تھا، اللہ کے فضل و کرم کے پاس سے میرے پاس بہترین اور تجربہ کار ٹیم ہے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا، چٹ پہ لکھ لو یہ جو گیس سستی میں یوں کر کے، اور 72 روپے پہ کس نے کہا تھا کہ پیٹرول آ جائے گا اور 12 روپے پہ بجلی آ جائے گی. تو کنٹرڈکشن آپ کا نہیں میں سن لیجیے، مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا تھا کہ 12 روپے یہ پیٹرول 12 روپے بڑھا کر آپ IMF سے پیسے لے آتے ہیں، یہ کوئی بہادری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یا تو وہ مانے جو وہ کنٹرڈکشن کے خیالات یہ، اور دوسری بات ہے کہ یہ سارا میڈیا پہ کیوں میڈیا کھیل رہے ہیں؟ کوئی نیکی کر رہے ہیں کہ نواز شریف واک آؤٹ کر رہے ہیں؟ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں میں عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں اور ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں. چھوڑ دیں حکومت، پھر اگر آپ ایک کر لیں نا.